السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت. ناظرین، جیسا کہ کہتے ہیں کہ موسیقی بھی روح کی غذا ہے، لیکن اگر شاعری اچھی نہ ہو تو وہ بھی غذا بس بدہضمی میں بھی جاتی ہے. اور میں اپنا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، کیونکہ جو مہمان ہیں ناصر بٹ صاحب بہت پیارے بھائیوں میں سے ہیں، ایک بزنس مین ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کرکٹ میں کافی کھیلتے رہے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ کھیلتے رہے ہیں، لیکن وہ بعد میں پوچھتے ہیں. لیکن آج میں زیادہ ان سے شاعری کا، کیونکہ ہمیں بھی شاعری کی ضرورت پڑتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. بٹ صاحب کی حال نہیں ٹھیک؟ فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے اپنے چینل پہ بولنے کا. چینل آپ کا اپنا ہے، مجھے آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اس کے لیے اسپیشل تھینکس ہے. یہ ہمارا حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے، یہ ہمارا فرض ہے، آپ کا حق ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ٹائم بھی کم ہوتا ہے، کہاں سے آپ کی جنم ہوا، پھر کہاں تعلیم کی، چھوٹا سا یہ بھی پھر آگے شاعری پہ آتے ہیں. میں سر ایک جی ٹی روڈ پہ چھوٹا سا سٹی ہے لالا موسیٰ، ہائے 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 ہائے، وہاں پہ چھوٹا سا ہے بس. وہ ویسے تو جغرافیائی لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن اگر ادھر کے جو فیمس لوگ ہیں اگر ان کا ذکر کیا جائے، جیسے عالم لوہار ہے، ساڈا فخر پاکستان ہے بادشاہ، روشن آرا بیگم تھیں، اچھا، اور اب عارف لوہار ان کے بیٹے ہیں، یہ سب لوگوں کا تعلق لالا موسیٰ سے ہی ہے. اور عارف لوہار نے آگے جناب من کئی مطلب بڑی شاخیں چھوڑ کے گیا ہے. ایگزیکٹلی اس کے کئی شاگرد ہیں، بیٹا تو چلو عارف لوہار تو ہے ہی ہے، بے شک بے شک. ایک پتہ نہیں اور کئی میں نے ٹیڈی لوہار پتہ نہیں کوئی کیسے. اب بالکل وہ ان کے سمجھ شاہیں ہی ہیں ساری نا. فخر ہے. تو ہاں، اور آج کے اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو بہت ہی ایک بگ نیم ہے پولیٹیکل. قمر زمان قاہرہ صاحب بھی لالا موسیٰ سے ہیں. جی جی. تو بس اس طرح وہاں سے ہمیں بھی تھوڑا سا موقع ملا ہے تو آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اچھا آپ نے کرکٹ کھیلا ہے جی، تو آپ نے عمران خان صاحب کو قریب سے دیکھا ہے؟ بالکل. یہ 90s ارلی 90s کی بات ہے. ظاہر ہے وہ عمران خان تھے، وہ تو ہمیں یاد رہا کہ ہم ان کے ساتھ کھیلے ہیں. انہیں کب یاد ہوگا کہ یہ بھی کوئی بچے آئے تھے، تب میں تھا 19-20 ایئرز اولڈ. اچھا، تو یہ باغی، یعنی آپ اس وقت بچوں میں تھے؟ یس ایگزیکٹلی. آپ تو اس وقت ملایا ہوگا. جی جی، ظاہر ہے وہ ادھر کھیلتے رہے ہیں، لیکن ابھی اس کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو نہیں ہوگا کیونکہ بہت ہی کم عرصہ تھا، اور وہ ظاہر ہے اس وقت کی اور مصروفیت بھی ہوتی تھی. پہلے سے اسٹار تھے تو باغ جناح لاہور میں نیٹ کرنے آتے تھے. سنا ہے غصے شصے والا بھی ہے؟ اچھا خاصا. اچھا، اچھے خاصے غصے والے. اچھا. تو لیکن یہ ہے کہ بڑے ہارڈ ورکر میں نے اس ٹائم پہ دیکھا ہوا ہے. میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے، ایک چھوٹا سا مدثر نظر صاحب تھے جو پاکستان اوپنر آتے تھے، اچھا، ان کو اور خان صاحب کو میں نے ایک چھوٹا سا ٹیڈی بکرا ایسے بھون کے دونوں کو کیلے کھاتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. اچھا، کھا گئے بس. یعنی کھانے پینے کی بھی ماسٹر ہے. زبردست قسم کے ماسٹر. اچھا. ہاں جی. تو وہ ایک اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے. اچھا. تو میں تو خیر ایک کلب لیول پہ کھیلتے رہے تو، لیکن پھر بھی اچھا لگن سے کھیلتے رہے جتنا بھی کھیلے ہیں. چل اچھا بٹ صاحب یہ دسو کہ یہ شاعری جیڑی ہے جب تک کوئی تھوڑی سی ٹھیس موقع کو سننا نہ لگے تو ایویں تو نہیں آتی. بالکل میں مانتا ہوں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا موقع کو سننا ٹھیس، یہ ہر بندے کو کسی نہ کسی طرح موقع کو سناؤں سمجھ گیا کسی نہ کسی طرح سب کوئی لگتی ہے. تو اپنا ایکسپریشن کا جو ہے اظہار کرنے کا طریقہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. تو اندر سے، یعنی آپ قلم سے بتا رہے ہیں؟ میں قلم سے بتا رہا ہوں، زبان سے نہیں بتا سکتے. کئی صحیح لگا دیتے ہیں ہم قلم سے بتا رہے ہیں کہ بھی ٹھیس پہنچی ہے، یا کہیں سے ہم کسی کی اچھی بری فیلنگز کو کس حد تک فیل کر رہے ہیں. تو یہ میں اس میں اپنے آپ کو بڑا مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میڈیم میں کوئی تھوڑی سی صلاحیت دی کہ میں لکھ لیتا ہوں. جی جی. ہاں بہت آپ کمال لکھتے ہیں. ایک دو چیزیں میں نے آپ کی دیکھی ہیں، آپ کی محبت ہے. اور کالم بھی آپ لکھتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور اس میں بھی بڑا نچوڑ نچاڑ کے جناب من خوب مانجا لگاتے ہیں آپ. جی ایسے ہی. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ذرا تھوڑا سا کوئی جو اچھا، ویسا تو مجھے پتہ ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. اب میں جب کوئی پوچھتے ہیں جی آپ کو اپنا کون سا گانا اچھا لگتا ہے، اچھا، تو باپ کو اولاد ساری پیاری لگتی ہے. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. لیکن وہ کیونکہ سب کچھ جو بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ فیل کر کے لکھا ہوتا ہے. پیچھے بس ایک مجھے بتائیں جی، پیچھے کوئی ماضی کی یادوں میں جانا پڑتا ہے لکھنے کے لیے؟ ایگزیکٹلی جانا پڑتا ہے. بڑا کچھ ہے جڑا ہوا، چھپانا نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں بھی بہت کچھ جڑا ہوتا ہے، بہت کچھ جڑا ہوتا ہے. ماضی کی چیز مجھے بھی یاد آتی ہے نا، تو پھر اس وقت کئی دفعہ وہ، لیکن میں تو تنگ ہو جاتا ہوں پھر. میں کئی دن تک وہ جو اگر ایک شعر بھی لکھتا ہوں نا تو پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن میں تنگ ہو جاتا ہوں. بڑی سوچیں پھر وہ
پیچھے ہٹتے ہٹتے کافی دور تک جانا پڑتا ہے. اصل میں وہ جو تنگی ہے نا وہ لکھنے سے دور ہو جاتی ہے. اچھا. ہاں جی ایسے ہی تو ہے. کیا کوئی وہ خوش نصیب رہے ہیں یا بد نصیب رہے ہیں پانے میں؟ نہیں الحمدللہ ہمیشہ ہی خوش نصیب رہے ہیں. نہیں چلو یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن کئی لوگ تو مطلب محروم جب رہتے ہیں تو وہ زیادہ ہی. نہیں خوش نصیب رہے ہیں جی. پھر تو نہیں لکھنا چاہیے تھا بھائی جان, پھر چھوڑ ہی دیتے. بندہ خوشی میں بھی اچھا لکھ سکتا ہے. نہیں لیکن میں نے آپ کی جو شاعری پڑھی ہے نا اس میں وہ پرانی یادیں ہیں. وہ جب میں اسٹڈی کر رہا تھا نا تب تو وہ بالکل ینگ ایج تھی, بالکل آپ جس کو کہتے ہیں ٹین ایج. ہاں اس وقت تو پتہ ہی نہیں اس چلتا. وقت کا معاملہ کچھ اور ہے, اب کے معاملات کچھ اور ہیں. اب تو نیٹ آ گیا ہے نا, اس وقت تو دیواریں پھلنگنی پڑتی تھیں. نہیں ویسے میرے حلقہ احباب مجھے جانتا ہے کہ میں بچپن میں بھی بچوں جیسا نہیں تھا, میں ذرا سیریس لائف گزاری بھی ہے بچپن میں بھی, تو اس لیے میں نے کبھی وہ دیواریں پھلانگنے والے اس میں نہیں گیا. چلو چھوڑ دیتے ہیں. خیر چلو یہ کوئی اپنی بڑیرے پاننا اللہ دسے لیکن گزرنا کسی نہ کسی پاسوں پہنتا ہی ہے. چلو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ ہمارے ناظرین کو جو اپنی دل کی پہلی چیز ہے نا ذرا وہ, اور سنا ہے آپ کتاب شتاب بھی لا رہے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ اسی ایئر میں. ویسے تو میرے پاس جو کتاب کا تقریباً 2 بکس جو ہے نا وہ ریڈی ہو سکتی ہیں ابھی, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں بھی آج کل بڑی کمرشلائز ہو گئی ہیں زیادہ, تو ان کو بھی لانچ کرنے کا طریقہ خاموشی والا نہیں رہا اب. ان کو لانچ کرنے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا جو جتنے بھی چیزیں کمرشلائز ہو گئی ہیں ان میں یہ بھی چیزیں آ گئی ہیں, بکس بھی اسی طرح. جی جی. تو میں بھی کچھ اسی طرح کا آئیڈیا لے کے چل رہا ہوں. انشاءاللہ اس ایئر میں ضرور ایک بک تو ضرور لانچ کریں گے. اللہ کرے انشاءاللہ. ہماری مطلب دعا بھی ہوگی اور ہمارے جتنی سپورٹ بھی ہوگی ہم کریں گے. تھینک یو. تو آپ ہمارے ناظرین کو ذرا اپنے کچھ چند ایک اشعار جو ہے نا. ویسے میں آپ نے جو مجھے چھیڑا ہے نا میں اسی حساب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے ہی شعروں کے لیے ایک شعر لکھا تھا کبھی کہ اچھے اچھے لفظ چنتا رہتا ہوں. اچھے اچھے لفظ چنتا رہتا ہوں. تیرے نام کی مالا بنتا رہتا ہوں. واہ 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 واہ. اچھے اچھے لفظ چنتا رہتا ہوں, تیرے نام کی مالا بنتا رہتا ہوں. تیرے عشق میں کچھ غزلیں جو لکھی ہیں خود ہی پڑھتا خود ہی سنتا رہتا ہوں. واہ واہ. تو میں ذرا ٹیپیکل شاعر نہیں ہوں کہ مشاعروں میں گیا اور ادھر ادھر, تو بس میں ایسے ہی لکھتا ہوں. تو اس میں ابھی پنجابی میں بھی لکھا ہے؟ یس پنجابی میں میں نے نا بہت زیادہ نہیں, کچھ 1-2 چیزیں لکھی ہیں. تو وہ جو ہے میں نے وہ سمجھنے لکھنے کے بعد میں نے ابھی ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا, وہ ہیں پولیٹیکل. اچھا. اس وجہ سے تو وہ جب بک میں آئیں گی تبھی لوگ پڑھیں گے. موجودہ حالات اور یہ جو بھی امریکہ کے یہ سب اردو میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو کوئی اپنی غزل کوئی, کیونکہ ہمارے یہاں تو زیادہ جو ہے نا پنجابی لوگ ہیں, ہمیں تھوڑا بڑا مزہ کرتا ہے, لیکن آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ غزل پہ رکھتے ہیں. جی جی تو کوئی ارشاد ہوئے جناب. آپ کو یہ ابھی ایک تازہ چیز سنا دی جائے تو کیسا؟ بسم اللہ جناب. کیوں نہیں. یہ بھی آج کل کے زمانے میں لوگ محبت تو کرتے ہیں نا, پھر اس کی جو ہے نا اس کو شمار کرنا یا بتاتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے کس پس منظر پہ آپ نے وہ سوچ کے یہ لکھا ہے؟ تحیل وہی مطلب ذرا کہ لوگ محبت کر کے نا جتاتے بہت ہیں. تو میں اس پس منظر میں لکھا ہے کہ یہ محبت تو لازوال سی چیز ہے, جب ہو جائے تو اس میں گنتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. کہ میں نے 10 دن کی ہے یا 2 دن کی ہے. لیکن کوئی لوگ واقعی حساب بہت کرتے ہیں. تو وہ اس سینس میں نے لکھا ہے کہ محبتوں کا شمار رکھنا, محبتوں کا شمار رکھنا, قدم قدم کا حساب رکھنا, اہل دل کی کتاب میں کب لکھا ہوا ہے کہ لکھ کے رکھنا. واہ واہ کیا کہنا. یہ تو کوئی بات نہیں, مطلب حساب رکھو ہی نہیں, جان دو کھلا. ایسا ہی ہے. عشق والوں کے یہ وصف ہیں جو عشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عشق والوں کے یہ وصف ہیں, انا کو آہوں سے پاک رکھنا. واہ واہ واہ. عشق والوں کے یہ وصف ہیں, انا کو آہوں سے پاک رکھنا, کسی کے دل کو نہ چوٹ آئے. واہ. محبت والے یہ سوچتے ہیں کسی کے دل کو نہ چوٹ آئے, نہ ہی قصدن بیمار رکھنا. واہ. کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو مل کے صحیح ہو جاتا ہوں تو آپ مجھے مل نہیں رہے, مجھے بیمار رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن کوئی لوگ تو کرتے ہیں کہ زیادہ ہی ٹکر آوے بہتر ہے. ایسا ہی وہی میں کہہ رہا ہوں اسی سینس میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو درد والے نہ کہہ سکیں گے کہ درد اپنے سنبھال کے رکھنا. واہ واہ واہ. کیونکہ جو درد والے ہیں وہ تو کہتے ہیں بتاؤ یار کیا درد ہے, تو یہ تھوڑے کہیں گے جاؤ یار
دیکھ لو جا کے کیا ہوتا ہے. اچھا. درد والے نہ کہہ سکیں گے کہ درد اپنے سنبھال رکھنا، وہ ایسے آلہ وہ ایسے عرفا، ہاں ہاں، تو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھنا. کیا بات ہے. وہ بندے ایسے ہیں جو پیار کرنے والے ہیں، وہ ایسے آلہ وہ ایسے عرفا، تو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھنا. وہی ہے مثل اویس کرنی. واہ واہ واہ. حضرت اویس کرنی نے جو نبی کہاں سے پھر کہاں چلے گئے. ہاں جی، یعنی عشق مجازی سے عشق حقیقی والے اس طرح اصل تو وہی ہے نا جی، بات تو وہی ہے. وہی ہے مثل اویس کرنی، انہی کے دامن کو تھام رکھنا. کیا بات ہے، کیا بات. تھینک یو سر. ناظرین بٹ صاحب کو گلاں تے ہور بھی بہت ہن، لیکن وقت تو انہوں پتہ نہیں کسی دا لحاظ نہیں کردا. ہاں ایسے ہی ہے جی. تے میرا خیال ہے انہوں نے گائے پگائے میں جو میرے معذرت کے ساتھ جو میرے ناظرین ہیں، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوکی صاحب انتہائی براڈ مائنڈڈ ہیں اور ہر طرح کے کلچر میں لائف گزار چکے ہیں. اس لیے جو ان کی حیثیت ہے، جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اردو میں شروع ہوں گے، پنجابی پہ ختم کریں گے، بیچ میں پشتو بھی بولیں گے، سرائکی بھی بولیں گے. یہ ان کی حیثیت ہے جو آئی لائک ویری مچ. بٹ صاحب میں فخر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری قوم میں 4 صوبے ہیں. جی جی جی. اور ہم ایک ہی ہیں. ایک ہی ہیں. اور مطلب ہے کہ قومی زبان اردو کہتے ہیں. اردو کے ہاں. پھر جناب مادری پنجابی، ایسا ہی ہے. پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی. مینوں ساریاں زباناں نال پیار ہے اور مینوں یہ کوئی شرم نہیں ہوندا. مینوں کئی باری دوست کہندے بھی کہ جی سوکی صاحب تسی یا اردو چ رکھا کرو. میں کہنا یار میرے ساری زباناں اپنی. آپ کا سر اصل آپ کا حسن ہی یہ ہے. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. یہ آپ کا حسن ہی یہ ہے. ناظرین تھینک یو. بٹ صاحب کی گفتگو سنی اور میرا خیال ہے بٹ صاحب تے سانوں دے ہون اجازت. اللہ سونے والے اپنا بہت خیال رکھنا.